کیا فقہ حنفی میں اصول حدیث اور حدیث کی فقہ میں اور اصول حدیث میں کوئی فرق ہے؟ فقہ حنفی نہیں، تمام فقہ کو آپ لے لیجئے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک خالص دین وہی ہے جو پیارے رسول کے زمانے میں تھا، اور پیارے رسول نے فرما دیا ہے کہ ہمیشہ ایک امت رہے، ایک قوم رہے گی جو حق پر چلتی رہے گی۔ ہزار لوگ ان کو چھوڑ دیں، ان سے دشمنی کریں، ان کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ ایک چیز سمجھیں آپ، جہنم میں جائیں گے، جیسے ہم ایک استاد کی حیثیت سے کسی کا امتحان لے، کسی بچے کا، 4 بچے ہیں، ایک نے آدھا جواب دیا، ایک نے اس کا 2/3 جواب دیا، ایک نے کچھ نہیں جواب دیا، ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر آدھا ہی جواب دیا ہے تو اس کا نمبر ہو سکتا ہے 50 دے کر کے پاس کر دیا جائے، لیکن ممتاز نمبر جو ہے وہ آخری، وہ اسی کے لیے ہے جو پورے طور پر سنت رسول سے زندگی گزاری۔ میں اس حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں، پیارے رسول کی زندگی کی سنت پر پیارے رسول نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار کا معنی یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر کی طرح، مشرک کی طرح نہیں، توحید ہے، لیکن اس کے ساتھ جو مخالفت ہے، اس مخالفت میں یقیناً ان کے اوپر گناہ بھی ہوگا، اس گناہ کی بنا پر جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیارے رسول کا قول صادق ہے۔ پیارے رسول سے پوچھا گیا کون وہ فرقہ ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا؟ آپ نے 2 ٹوک فرمایا ما انا علیہ واصحابی، الجماع جو اس زمانے کے جماعہ ہیں، ان کے طریقے پر جو لوگ ہیں، اور پھر دوسری حدیث میں ما انا علیہ واصحابی، وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کیا صحابہ کا طریقہ نقش بندی چشتی قادری تھا؟ آپ یہیں سے اس کو کہہ دیجئے کہ یہ جرم ہے اللہ کے دین میں اس کو دین کی چیز داخل کرنا۔ کیا پیارے رسول کے زمانے میں کسی کی تقلید کا حکم آیا ہے؟ ہرگز نہیں آیا ہے۔ کہاں سے آپ نے کہا کہ نہیں چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید ضروری ہے؟ تو کیا فقہ حنفی میں اصول حدیث اور حدیث کی فقہ میں اصول حدیث میں کوئی فرق ہے؟ آپ یہ کہیں کہ فقہ حنفی یا فقہ کی کتابیں جو ہیں مذاہب کی، ان کے اصول اور حدیث کے فقہ کے اصول میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، بہت بڑا فرق ہے۔ 400 کس میں انتقال ہوا ہے؟ 32 سے 33 میں ایک ہیں ابو الحسن کرخی حنفی عالم، وہ کہتے ہیں ان کے اصول ہے، آپ پاکستان میں بہت تیزی سے اس کو چھاپ کر کے اس کا ترجمہ اور اس کا سب کچھ، میں نے وہ کتاب ان کی طباعت بھی منگائی ہے، اس سے پہلے بھی میرے پاس تھی، میں نے باقاعدہ منگایا ہے کسی کے ذریعے سے، تو اصول الکرخی کے نام سے اس میں صاف لکھا ہے بغیر کسی شرم کے، کہتے ہیں کل حدیث آیہ، کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی آیت ہمارے جو خالف مذہبنا، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اما معول و اما منسوخ، یا تو اس کی تعویل کی جائے گی یا کہہ دیا جائے گا کہ یہ منسوخ ہے۔ ہمارے مذہب کے خلاف، مذہب آسمان سے نہیں اترا ہے، یہ انسانوں کی رائے سے بنا ہوا ہے، اس کو آسمان سے اتاری ہوئی اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے جو حدیث دی ہے، کہتے ہیں اس کو ہم منسوخ مانیں گے، یا اس کو کسی نے کسی توڑ مڑوڑ کر کے اپنے مذہب کے تابع، اما معول و اما، پورا یہی ان کا ہمیشہ رہا ہے تاریخ میں۔ کہ آخر میں آپ نے سنا ہوگا، آپ جا کر کے دیکھیں افکار ملی کا چھپا ہوا، مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کیا ہے، مولانا انور شاہ کشمیری کا افسوس نامہ، جس میں صاف لکھا ہے کہ قادیان میں ہر سال ہم لوگوں کا جلسہ ہوتا ہے اور تمام بڑے علماء آتے ہیں، جس میں مولانا انور شاہ کشمیری بھی آئے تھے، مولانا شبیر نعمانی بہت بڑے عالم، تو کہتے ہیں کہ میں آتا تھا فجر سے تھوڑا پہلے اور مولانا کو مسجد ان کے ساتھ جاتا تھا، کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سر پکڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اکڑوں یا جیسے بھی سر پکڑے ہوئے، اب ایسا بیٹھے ہوئے ہیں کہ سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، سر نیچا کیے ہی ہوئے انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت جی کیسی طبیعت ہے؟ کہتے ہیں میاں کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی، یہ عنوان ہی اس کا ہے، عمر ضائع کر دی ہم نے۔ کہا اللہ اکبر، آپ کے اتنے بڑے بڑے علماء، آپ نے قرآن حدیث کو پڑھایا، آپ نے فقہ پڑھایا،
بڑے بڑے علماء دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کی اگر عمر ضائع ہوئی تو کس کی عمر کام میں لگی؟ سب بیکار ہے۔ کہتے میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کہا۔ آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کہ میں نے اس کو استعمال کیا ایک جگہ، کچھ ایسا موقع تھا کہ ہمارے علماء دیوبند نے مشورہ کیا غیر مقلدیت کو کیسے روکا جائے۔ امریکہ میں بہت بڑی خلبراہٹ ہے، فرانس میں بہت بڑی گھبراہٹ ہے، سب لڑکے قبول کر رہے ہیں غیر مقلدیت۔ تو مولانا سجاد نعمانی نے یہ تجویز پیش کی کہ سعودیہ سے جامعہ اسلامیہ سے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا رہا ہے اور وہاں کے اساتذہ اس میں شریک ہیں، تو جب تک ہم اجتماعات کرتے رہیں گے اور اس طرح چند نوحے اور چند ماتم ان کا لفظ ہے کر کے اٹھ جائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن جب تک اصل منبع کو نہیں کچلیں گے، کچلنے کا حوصلہ جامعہ اسلامیہ کو اور سعودی عربیہ کے عقیدے کو بدلنے کا حوصلہ دل میں ہے ان کے۔ آپ سوچئے، کہتے جب تک اصل منبع کو کچلیں گے نہیں ہم اس کے ظاہری اثرات ہی سے لڑتے رہیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو میرے دل میں بھی حرکت آئی الحمدللہ، اور میں یہ نہ سوچے کوئی کہ یہاں آ کر کے اور سلفی اہل حدیث یا حنبلی بنا، حنبلی کبھی نہیں رہا ہوں الحمدللہ، نہ حنفی نہ شافعی، الحمدللہ غیر مقلد ماں باپ کا بچہ ہوں۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہمارے یہاں سنت کا ایسا رواج کی بوڑھے تک مسجدوں میں سنت جو یہاں نہیں ادا ہوتی الحمدللہ وہ کرتے تھے، اور کتابوں میں ہم باقاعدہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے باقاعدہ کہا مولانا نے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی ہم نے۔ تو کہا کہ آپ نے حدیث پڑھائی، کہا ہمارے حدیث پڑھانے کا کیا، ہماری تقریر کا کیا محور رہا ہے؟ ہم یہی ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ دوسرے کے مذہب کو کمزور اور اپنے مذہب کو فوقیت دیں، اور یہ کہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، دوسرے کا مذہب خطا ہے۔ محتمل الثواب ہو سکتا ہے ثواب ہو، ہمیشہ ہماری کوششوں کا محور یہی رہا ہے۔ اسی لیے غمگین بیٹھا ہوں بس۔ تو اس کو آپ پڑھیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نصیحت نامہ ہے ایک تمام ان علماء کے لیے جو اپنا مذہب پکڑ کر کے اور قرآن حدیث کے والوں سے دشمنی بھی رکھتے ہیں۔ اتنا ہی کر دیں، کم سے کم چھوڑ دو بھائی، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن اور پھر کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب میں سے کسی مذاہب پہ عمل ضروری ہے، تو پھر لڑائی کیوں کرتے ہو؟ محمد بن ادریس کو ابلیس سے بھی نقصان دہ بنایا، مولانا امام شافعی کو کہا انہی میں سے کسی نے کہ ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس یعنی امام شافعی ہیں، اضر علی امتی من ابلیس۔ تو لڑائی کیوں کرتے ہو؟ سب کا حق سمجھو، وہ کر رہے ہیں سب۔ پھر تم نے اللہ کے گھر میں الگ الگ مصلی کیوں قائم کر لیے تھے؟ ہر ایک کو حق سمجھ رہے ہو تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھو، باری لگا لو کہ آج صبح کو حنفی پڑھائے گا، شام ظہر کی نماز شافعی پڑھائے گا، 4 نہیں 5 وقت کی تو 5 مصلے بھی ہو گئے تھے، 4 اس کے بعد پھر حنبلی یا مالکی۔ ایک زمانے میں 577 میں لکھا ہے، ابن جبیر اندلسی نے حج پہ آئے تھے، حج کے سفر نامے میں لکھا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حرم میں 5واں مصلی بھی ہے جو شیعوں کا ہے۔ اس زمانے میں وہ بھی بڑی طاقت تھی ان کی یہاں مکے میں پورے طور پر۔ ان کا باقاعدہ ان کا خطبہ ہوتا تھا جس میں حضرت ابوبکر عمر کو گالی دی جاتی تھی، اور پھر حی علی خیل رمل باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے تو آپ یہ کہیں گے کہ کرخی نے کہا ہے کہ ہر حدیث یا ہر آیت ہمارے مذہب کے جو خلاف ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی یہ چیز اور آدمیوں کے بنائے ہوئے مذہب پر، اللہ کی مذہب کو اللہ کی قرآن اور اللہ کی حدیث پر ترجیح دیں گے، ہم اس کو تعویل کر کے اپنے مذہب کے تابع کریں گے، یا کہیں گے کہ یہ منسوخ ہے، ناقابل عمل ہے۔ یہ ہے اصول حدیث اور اصول فقہ کے فرق۔ اس کے علاوہ اصول حدیث جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اسی پر سلفی یا اہل حدیث یا دوسرے لوگ بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، کسی نے کہا کسی سے کہ آپ ان سے ناراض کیوں ہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ قیاس پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ کہا میں نے سنا ہے ان سے کہ میں پہلے کتاب اللہ میں مسئلہ ڈھونڈتا ہوں، نہیں ملے تو اللہ کی پیارے رسول کی حدیث میں ڈھونڈتا ہوں، نہیں ملے تو صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے فتاویٰ کو ڈھونڈتا ہوں، نہیں ملے
تو اگر صرف سعید بن مسیب حسن بصری جو آپ کے ہمسر اور ہم عمر تھے، اور سعید مسیب حسن بصری اور شعبی، ان کا قول ملے تو میں بھی ان کی طرح اجتہاد کروں گا، ان کا قول نہیں لوں گا، ضروری نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ امام ابو حنیفہ کا کہ اصول ہیں، جس سے حقوق اور جس طرح باپ سے کی نافرمانی بیٹا کرے، اس طرح تمام حنفی علماء اور دیوبندی علماء ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ یہ چیز میں کھل کر کے اللہ کے گھر کے سامنے اگر گول مول بات کہوں تو گناہ گار ہوں گا۔ اللہ نے یہ الحمدللہ شرف دیا ہے کہ علم حدیث اور علم قرآن الحمدللہ زندگی بھر پڑھا ہے۔ تمام مذاہب ہمارا الحمدللہ مکتبہ کسی نے دیکھا ہوگا، اس میں ایک بہت بڑا جز جو ہے فقہ مذاہب کی کتابیں بھی ہیں۔ الحمدللہ سب چیز کا مطالعہ کرتا ہوں، اور میرے ذمے یونیورسٹی میں ایک پروگرام بنا۔ پہلے تو پی ایچ ڈی میں پڑھائی نہیں ہوتی تھی، اب 2 سال پڑھائی 10-12 سال سے ہو رہی ہے، تو اس میں میں بھی کمیٹی میں تھا اس کا پراسپیکٹس اور منہج بنانے کے لیے۔ تو میں نے ایک مادہ داخل کیا، کتاب فقہ الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی فقہ، اس میں جو ہم نے مفردات یا مقصد جو ذکر کیا اہداف کے نام سے، پھر اس کے بعد مفردات الموضوع، تو اہداف میں ذکر کیا ہم نے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حدیث پڑھنے والے بہت سے لوگ فقہ مذاہب سے نابلد ہوتے ہیں، چھوئی موئی ادھر قریب نہیں جاتے ہیں۔ صرف ہندوستان کے اندر یہ ہے کہ الحمدللہ دونوں پڑھا جاتا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر ایسا بانٹ رکھا ہے، کلیت الشریعہ پڑھنے والے فقہ مذاہب پڑھیں گے، حدیث سے نابلد ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اپنے لڑکوں کو، حدیث پڑھنے والوں کو فقہ مذاہب سے جوڑیں، یہ سب سے پہلا ہدف ہمارا۔ اور کسی نے، ہم 5 آدمی تھے، 4 آدمی نے کہا کہ یہ چیز جو ہے لوگوں کے افکار میں اختلاف پیدا کرے گا۔ انہوں نے کہا اختلاف نہیں، صحیح راستہ بتائیے۔ تمام مذاہب کو دیکھ کر کے آج یہاں امام ابو حنیفہ کی بات کی ترجیح ہوگی، کل امام شافعی کی، کیونکہ سب ہمارے امام ہیں۔ یہ ہے اصل، یہ آپ یقین جانیے 12 سال سے یہ مادہ، یہ سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے، اور کئی سال میں نے پڑھایا، ہر سال کبھی پہلے سیمسٹر میں نہیں پڑھایا تو دوسرے سیمسٹر میں پڑھاتا ہوں، اس طرح کر کے، اور بحثیں لکھاتا ہوں۔ بحث اس معنی میں کوئی بھی بحث ہو، تمام مذاہب کی کتابوں کو دیکھ کر کے پھر حدیث سے اس کی ترجیح دو کہ کون سا مسئلہ راجح ہے۔ بہت سے مسائل اس طرح کے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ حدیث واضح طور پر صحابہ کے فتاوی مل جاتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں نے کہنے کا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ سے بھی یہ لوگ کیا نام ہے عقوق کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ اور اصول فقہ کی کتاب اللہ سنت رسول، اور پھر نہیں تو پھر قیاس اور دوسری چیزیں اگر صحابہ کے اقوال میں نہ ملے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے کیونکہ اور سے دوسرے سوالات بھی ہیں۔ جس بھائی نے پوچھا بڑا شکریہ ان کا۔